سامعین محترم، یاد رہے کہ انسان کی شخصیت 3 چیزوں سے مرکب ہے: جسم، روح اور نفس، اور ان تینوں میں سے ہر ایک کی جدا جدا خصوصیات ہیں۔ دیکھیں، انسان کی شخصیت اس پوری کائنات کے مقابلے میں عالم کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اگر غور کریں تو انسانی شخصیت کے اندر زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے، اس کے اندر عالم پست بھی ہے اور عالم بالا بھی ہے، عالم اصغر بھی ہے اور عالم اعلیٰ بھی ہے۔ جبکہ جہاں تک تعلق انسان کے جسم کا ہے تو وہ عالم ناسوت کی چیز ہے، جس کو ہم عالم خلق کہتے ہیں، مگر روح اور نفس یہ دونوں عالم امر کی چیزیں ہیں۔ اب جو روح ہے وہ تو نور ہی نور ہے، اس کی غذا تو ذکر اللہ ہے، مگر جو نفس ہے یہ بڑا فتنہ ہے اور یہ ایک برائی کا مرکز ہے۔ دیکھیں سامعین، عموماً نفس کے سبب سے انسان 2 قسم کی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک کا سبب فصاحت نفس سے ہے اور دوسرے کا سبب ہوائے نفس سے ہے۔ دیکھیں، جو فصاحت ہے یہ ناوقفیت، جہالت اور بیوقوفی کو کہتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنے نفس کے حال سے بے خبر ہو۔ اور جو ہوائے نفس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہو۔ دیکھیں، نفس کی یہ دونوں حالتیں انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیاء اور فقراء میں سے کسی نے اپنے نفس کو چوہے، کسی کو لومڑی سے تشبیہ دی، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو کتے کی مانند دیکھا۔ دیکھیں، یہ شکلیں عالم مثال کی شکلیں ہیں کہ کتے، لومڑی اور چوہے وغیرہ کا دکھائی دینا، یعنی نفس جن غلط خصلتوں، عادتوں اور رذائل میں مبتلا ہے، وہ خصلتیں کسی جانور کی شکل میں منتشکل ہو کر دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اب جس شخص کے نفس میں حسد اور کینہ ہوگا تو یہ کتے کے مزاج کی خاصیت ہے، اسے اپنا نفس کتے کی شکل میں دکھائی دے گا تاکہ اسے خبر ہو جائے کہ اس کی اصلاح کرے۔ اور جسے نفس لومڑی کی شکل میں دکھائی دے گا تو لومڑی کی خاصیتیں عیاری، مکاری اور چلاکی ہے، لہذا اسے اپنے نفس کی خرابی بتائی جا رہی ہے کہ اے بندے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تجھے تیرے نفس کی خرابی سے آگاہ کر دیا ہے کہ اس میں عیاریاں، مکاریاں، دھوکہ اور فریب ہے، اس کی پہچان کرو، کیونکہ نفس کی پہچان کے بغیر بندہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کیونکہ جب تک انسان اپنے نفس کے عیبوں سے بے خبر رہتا ہے، اس کی پہچان سے ناواقف رہتا ہے، تب تک وہ نفس کی پیروی سے باز نہیں رہ سکتا۔ اب اگر اسے یہ خبر بھی نہ ہو کہ میرا نفس کس حال میں ہے، اس کی خرابی کیا ہے، اس کی تباہی کیا ہے، تو اس حالت میں بھلا وہ کیسے نفس کو پاک کر سکتا ہے؟ وہ کیسے نفس کی پہچان کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں کس طرح چل سکتا ہے؟ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ خدا کی پہچان کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی پہچان کرے، اپنے من کی دنیا میں کھو جائے، کیونکہ اپنے من میں ڈوبے بغیر، اپنے نفس کی پہچان کیے بغیر اگر انسان خدا تلاش کرنے کے لیے نکلے گا تو ہر بار اسے سوائے خود کے کسی اور کو نہ پائے گا اور خدا حجاب میں رہے گا۔ اور اگر اسے تلاش کرنے کی بجائے خود کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے تو ہر قدم پر وہی نظر آئے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ جب بھی میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا تھا تو سوائے خود کے اور کسی کو نہیں پاتا تھا، مگر اب 20 سال سے نفس کی پہچان کر کے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ جب اس کی تلاش میں نکلتا ہوں تو سوائے اس کے کسی کو نہیں پاتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس کی پہچان کیسے کریں؟ دیکھیں سامعین محترم، نفس کی پہچان کے بہت سے طریقے ہیں
اور ہر طریقہ منفرد ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان لے کہ اے طالب، مرشد کامل کے ہاتھ پر دست بیعت کیے بغیر نفس کی پہچان کرنا، نفس کی مخالفت کرنا اور اس کے حالات سے باخبر رہنا اور اسے اپنے قابو میں قید کرنا بہت مشکل اور دشوار کام ہے۔ اگرچہ تمام عمر ریاضت کے پتھر سے سر ٹکراتا پھرے، کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ نفس بادشاہ ہے اور شیطان اس کا مقرب وزیر ہے۔ لہذا جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ چاہے تو پل بھر میں طالب کو نفس کی پہچان عطا کر دے، کیونکہ مرشد کامل سب سے پہلے طالب کے وجود کے اندر ان دونوں دیووں یعنی نفس اور شیطان کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، جس سے طالب حق شیطانی معصیت اور نفسانی خواہشات سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور اسے یہاں نفس کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سامعین، دنیا روحانیت میں کچھ ایسے بھی طالب ہوتے ہیں جنہیں نفس کی پہچان تو دور، لفظ نفس کا بھی علم نہیں ہوتا، مگر مرشد کامل ایسی ہستی ہوتی ہے جو طالب کو کچھ ہی دنوں میں پہچان کا وہ علم عطا کر دیتا ہے کہ طالب پر ہر مخفی چیز کا راز کھل جاتا ہے اور وہ نفس کی پہچان کر لیتا ہے۔ اسی طرح حضور سلطان صاحب نے ذکر اور تصور اسم ذات کو بھی نفس کی پہچان کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے طالب، وہ کون سا علم ہے جس کے پڑھنے سے طالب ایک ہی دم میں بغیر کسی ریاضت اور مجاہدہ کے اپنے نفس سے جدا ہو جائے اور اس کی پہچان حاصل کر لے؟ تو سن اے طالب، وہ علم تصور اسم ذات ہے کہ جس سے طالب مولا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو کر نفس کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ اسی طرح نفس کی پہچان ذکر قلب اور ذکر پاس انفاس اور ذکر ہو سے بھی کی جاتی ہے، کیونکہ جو طالب انتہائی ذکر یا ہو کو اپنے وجود میں جگہ دے دیتا ہے تو یقین جانیں کہ وہ نفس کی پہچان کے ساتھ ساتھ کائنات کے ذرہ ذرہ کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح نفس کی پہچان مراقبے سے بھی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ مراقبہ نفی اثبات کا ہو یا ذات حق کا ہو، کیونکہ ایک لمحے کا مراقبہ سینکڑوں سالوں کی عبادت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اور نفس کی پہچان اولیاء کرام کی صحبت سے بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اسی صحبت سے مراقبہ، محاسبہ اور مجاہدہ بنتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دیکھیں سامعین، جب طالب اولیاء کرام کی صحبت میں آتے ہیں تو دل کی سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب دل کی سیاہی ختم ہوتی ہے تو نفس کی پہچان ہو جاتی ہے، اور جب نفس میں پہچان ہو جائے تو رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور یہاں انسان لوگوں پر تنقید کرنا اور لوگوں میں سے نقص نکالنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ اسے ہر کوئی خود سے بہتر نظر آنے لگتا ہے۔ نفس کی پہچان کی پہلی نشانی بھی یہی ہے کہ ہر کوئی خود سے بہتر نظر آنے لگتا ہے۔ نہ تھی اپنے حال کی جو خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے حال پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے نفس کی پہچان عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔